السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں مارچک قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں الچپک ایک تھیلے میں اپنے کپڑے رکھ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ دکھ سے کہتی ہے، آپ نے میرے لیے کوئی اور حل نہیں چھوڑا؟ کون اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی پسند کرے گا؟ کوئی نہیں۔ پھر وہ بستر پر موجود رومال کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں اٹھاتی ہیں جس میں کان کا زیور موجود ہوتا ہے۔ زیور کو دیکھتے ہی الچپک فوراً سے اپنے کانوں میں پہن لیتی ہیں۔ اسی دوران بینگی خاتون اندر داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، الچپک میری بیٹی۔ بینگی کی آواز سن کر الچپک خوفزدہ ہو جاتی ہیں، پھر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹتی ہیں۔ بینگی آگے بڑھ کر الچپک کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، میری خوبصورت بیٹی، کیا تم ٹھیک ہو؟ الچپک جواب دیتی ہیں، ٹھیک کیوں نہ ہوں والدہ؟ بینگی بتاتی ہیں، تمہارا دل اس نوجوان کے لیے تڑپ رہا ہے اور تمہارے والد نے بائندر کو تمہارے لیے موزوں پایا۔ یہ چیز تمہیں اداس نہیں کر رہی کیا؟ الچپک جواب دیتی ہیں، والدہ، والدہ اور والدہ۔ سلطانہ، اسے مناسب سمجھا، میں اداس کیوں ہوں گی بھلا؟ بینگی کہتی ہیں، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ الچپک کو وہ گلے لگاتی ہیں۔ اسی دوران بینگی کی نظر پیچھے موجود سامان کے تھیلے پر پڑتی ہے۔ وہ حیرانی سے پوچھتی ہیں، خیر تو ہے میرے غلام، تم کہاں جا رہی ہو؟ الچپک سوچ کر جواب دیتی ہیں، میں دلہن بن رہی ہوں، یہ سوچ کر تجارت تو نہیں چھوڑوں گی، والدہ بازار میں کام میرا انتظار کر رہا ہے۔ بینگی کہتی ہیں، ماشاءاللہ میری بیٹی، شاباش، جلدی سے جاؤ، جلدی واپس آؤ۔ اس پر الچپک اپنا سامان اٹھا کر بینگی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بینگی سپاہی کو پکار کر کہتی ہیں، بندر صاحب کو خبر کرو، ان کی ہونے والی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اس کے بعد کوہسار کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے جہاں عثمان کہتے ہیں، کانتے کوزنیس تخت کا واحد وارث ہے، ہم دونوں دفعہ اس کو روک چکے ہیں، لیکن اندرے نیکوس ایک احمق جلد کانتا سخت تخت پر بیٹھے گا اور اس کے بعد وہ فوج کو ینی شہر کی طرف بھیجے گا۔ فوج بورسا اور گرمان کے درمیان یہاں پر رکے گی۔ اگر ہم کوہسار کو حاصل کر لیں تو یہاں دفاعی لائن بنائیں گے، لیکن اگر نہیں لے سکے پھر فوج کو اپنے اوپر حملہ کرنے سے نہیں روک سکیں گے۔ ملن کہتی ہیں، اس سے موقع پانے والے عثمان خاتون ہمیں اندر سے توڑے گی۔ عثمان جواب دیتے ہیں، اس لیے یہ جگہ ہمارے لیے صرف ایک فتح نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بقا کا معاملہ ہے۔ جیر کوتائی کہتے ہیں، ارجک کی فتح کے بعد پڑوسی قلعوں نے اپنے اقدامات بڑھا دیے ہیں جناب، لیکن بے سود ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ عثمان کہتے ہیں، ہم بھی اپنے اقدامات میں اضافہ کریں گے۔ جیر کوتائی، کونور ہمیں مطلع کرو۔ کونور بتاتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہیں جناب، ان کی دیواریں مضبوط ہیں، لیکن جو کچھ ہمیں پتہ چلا ہے وہ معلومات سے مماثل ہے، ان کی دیواروں میں 5 کمزور مقامات موجود ہیں، انہوں نے وہ مضبوط کیے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، کونور 5 سپاہیوں کے ساتھ وہاں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں، کونور تم 5 سپاہیوں کے ساتھ وہاں جاؤ گے، پھر دیواروں کو مشلوں سے روشن کیا جائے گا، بوران مشقیں ایک ساتھ آگ برسانے کے لیے آئیں گی اور پہلی بار میں دیواروں میں سوراخ ہو جائیں گے، سپاہیوں کا ایک حصہ اس سوراخ میں داخل ہوگا، اندر جا کر وہ بڑے دروازے کی طرف بڑھیں گے، جب اسے کھولیں گے تو باقی سپاہی اور بہنیں اندر داخل ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ فوجی کچھ سمجھیں، انشاءاللہ ہم کوہسار کو فتح کر لیں گے۔ بالا تم بڑے دروازے کے سامنے کھڑی ہوگی، کونور تم دیواروں کو روشن کرو گے اور بوران تم ان کے پاس کھڑے ہوگے اور سپاہیوں کے ساتھ انہیں چلاؤ گے اور میں سوراخ کے اندر جانے والا پہلا شخص ہوں گا۔ بولان کہتے ہیں، جناب ہماری مچکوں کے باہر ماہر سپاہی ترگت صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ اس پر عثمان غصے سے کہتے ہیں، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، تم ایک ہی بار میں آگ پھینکو گے، بصورت دیگر کوئی فتح نہیں ہوئی اسے ہرگز مت بھولنا۔ بوران کہتے ہیں، جو حکم آپ کا جناب۔ اس کے بعد قرارگاہ کے باہر الوف اور اس کا لشکر دکھایا جاتا ہے جہاں دان پوچھتا ہے، ہم کب حملہ ور ہوں گے؟ الوف جواب دیتا ہے، ہم اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اندھیرا آن پڑے گا اور پھر ہم۔ دوسرا سپاہی پوچھتا ہے، قرارگاہ ختم ہونے کے بعد کیا ہر چیز ختم ہو جائے گی؟ الوف جواب دیتا ہے، ختم ہو جائے گی، فریق ختم ہو جائے گی۔ اس پر فریق کہتی ہے، کیونکہ ترگت اس سے الگ ہو گیا ہے، عثمان سلطانہ نے ان کو الگ کر دیا ہے، ہم انہیں ٹکڑے کر دیں گے۔ الوف بتاتا ہے کہ بہادر کمانڈر قرارگاہ میں میسر میں ہے کہ تمام ہتھیار قرارگاہوں میں جب اس کو جگہ ختم کروں گی تو وہ قلعوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو دور کی بات ایک گاؤں کا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے، ہم انہیں اندر اور باہر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، وہ بنیادی طور پر مر چکے ہیں، اس سے صرف اس کا احساس نہیں ہے،
تیاریاں کر لو، آج رات ہم عثمان کی قرارگاہ کو خون سے رنگیں گے۔ سپاہی فوراً الوف کا حکم مانتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں ملاقات کے مقام پر آتی الچپک کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ محتاط انداز میں اپنا گھوڑا روک کر ادھر ادھر دیکھتی ہیں، ہر گھوڑے سے اتر کر اسے درخت کے ساتھ باندھ لیتی ہیں۔ گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر الچپک پریشانی سے دوسری طرف آتی ہیں اور راستے کی طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد کوہسار کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے، جہاں عثمان کہتے ہیں، اب ہم عثمان خاتون کی دعوت کا جواب دیں گے، دل ایسا کرنے پر راضی نہ ہو تب بھی ہم سانپ کی فطرت پر چلیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ ہم نے سر جھکا لیا، لیکن یقیناً کرتے کرتے آپ سب لوگ تیاریاں کریں گے، ہم واپس آتے ہی حملہ شروع کریں گے، چلیں۔ یہ کہہ کر عثمان اپنی خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ بارکور کو دیکھ کر عثمان پوچھتے ہیں، آپ نہیں جا رہے؟ بالا جواب دیتی ہیں، قرارگاہ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے جناب، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں رکنا چاہوں گی۔ عثمان سپاہیوں کی طرف دیکھ کر پھر بالا کو اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اجازت ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کر لو، اگر تم یہاں ہو تو مجھے فکر نہیں ہوگی۔ بالا مسکرا کر اداب کرتی ہیں، جس پر عثمان باقی سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں انتظار کرتی الچپک کو دکھایا جاتا ہے، وہ پریشانی سے یہاں موجود ٹہل رہی ہوتی ہے۔ اسی وقت گھوڑے پر سوار اکتمور وہاں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ راستے کے پاس پہنچ کر اکتمور اپنا گھوڑا روکتے ہیں، جہاں انہیں سامنے الچپک دکھائی دیتی ہے۔ اکتمور کہتے ہیں، میں آ گیا الچپک، میں آ گیا، پھر گھوڑے کی لگام تھامے الچپک کی طرف جانے لگتے ہیں۔ عین اسی لمحے پیچھے سے بائندر لکڑی کی ضرب سے اکتمور کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ زمین پر گرے اکتمور کو سر کے بالوں سے پکڑ کر بائندر غصے سے کہتے ہیں، اکتمور تم نے میرے ساتھ غلط کیا، تم اس کی قیمت ادا کرو گے، الچپک میری ہے۔ پھر اوپر اٹھ کر بائندر حسین کو اشارہ کرتے ہیں، جس پر حسین اکتمور کو کھینچتے ہوئے وہاں سے ایک طرف لے جاتے ہیں اور ساتھ انتظار کرتی الچپک کو دیکھ کر بائندر کہتے ہیں، ہمارے درمیان کا گند صاف کر دیا گیا، میں نے الچپک خاتون۔ دوسری جانب الچپک پریشانی سے کہتی ہیں، کہاں ہو اکتمور، کہاں ہو؟ مجھے آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے نا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ایسا نہیں کریں۔ اس کے بعد عثمان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوگوت کا سفر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ عثمان انتظار کرتے ہوئے الچپک اس پر کہتی ہیں، آپ آئیں گے اکتمور، آپ آئیں گے۔ اسی دوران گھوڑے پر سوار بینگی خاتون وہاں پہنچتی ہیں۔ بینگی کو دیکھ کر الچپک پریشان ہو جاتی ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر بینگی الچپک کے سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا اس محبت نے تمہاری آنکھوں کو اس حد تک اندھا کر دیا ہے میری بیٹی؟ تم ہمارے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہو؟ الچپک جواب دیتی ہیں، والدہ۔ بینگی کہتی ہیں، کیا وہ نہیں آیا؟ وہ نہیں آیا اور نہ وہ آئے گا، میں جانتی ہوں، اس لیے میں روکتی تھی، وہ نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کر الچپک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، وہ نہیں آیا والدہ، نہیں آیا، اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اس پر بینگی کہتی ہیں، اب اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، تم کھڑی ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ الچپک کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہیں۔ الچپک کے کھڑے ہوتے ہی بینگی پوچھتی ہیں، کیا تم اس بے وفا کی محبت میں پڑو گی؟ تم میری بیٹی ہو الچپک، تم مضبوط ہو، مضبوط ہونا پڑے گا تمہیں، اپنے آنسو صاف کرو، تمہیں چھوڑ جانے والا بے وفا کے لیے تمہارے آنسو حرام ہیں، سیدھی کھڑی رہو، شاباش میری خوبصورت بیٹی، چلو ہم چلتے ہیں۔ جبکہ الچپک کہتی ہیں، تو تم نے ہار مان لی اکتمور سپاہی، تمہاری محبت بس یہیں تک تھی؟ پھر اپنے آنسو صاف کرتی ہیں اور کانوں میں پہنا زیور اتار کر زمین پر پھینک دیتی ہیں، جو اکتمور کا تحفہ تھا۔ اس کے بعد سوگوت میں عثمان سلطان کی ضیافت دکھائی جاتی ہے، جہاں عثمان ملن خاتون اور بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے سب لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ اسی دوران اوچی اعلان کرتے ہیں، عثمان والدہ سلطان محترم۔ اگلے ہی لمحے والدہ سلطان اندر داخل ہوتی ہیں۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر عثمان کہتی ہیں، خوش آمدید، یہ صحرا اور سوگوت آپ کے والد ارطغرل غازی کی طرف سے آپ کی میراث ہیں، مرکزی کونے پر بیٹھنے کا حق آپ کو ہے، آئیے تشریف لائیے عثمان صاحب۔ عثمان جواب دیتے ہیں، والدہ سلطان کی موجودگی میں جو جگہ آپ کو موزوں لگے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے، شکریہ، اور پھر مرکزی نشست کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سب لوگ کے بیٹھ جانے پر عثمان پوچھتی ہیں، بالا خاتون کہاں ہیں؟ عثمان جواب دیتے ہیں، ہمارے دشمن بہت ہیں، یعنی شہر کو سربراہ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا، ہمیں آپ نے اس طرح دعوت کیوں دی ہے؟ عثمان بتاتی ہیں، میرے آنے کے بعد سے ہم طویل گفتگو نہیں کر سکے، مسلسل بحث اور تکراری سے آگ کے دنوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فوراً آپ کی موجودگی سے میں مشکور ہوں۔ عثمان صاحب،
عثمان جواب دیتے ہیں سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ عثمان پوچھتی ہیں تو کیا سرحدی علاقے کونیا کی یہاں موجودگی پر شکر گزار ہیں؟ عثمان کہتے ہیں سلطان مسعود نے آ کر کہا تو آزاد کروایا، آپ نے آ کر کانتے کوزنوس کو آزاد کروایا، اور ہم نے جس دشمن کو بھی پکڑا کونیا نے اسے آزاد کرا دیا۔ والدہ سلطان کہتی ہیں ہم ان سب چیزوں کو ایک ساتھ تھے عثمان صاحب، سلطان مسعود نے آپ کو منگول فوج کے دانتوں سے بچایا۔ ملن سوال کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے عثمان سلطان، آپ نے ہمیں کس سے بچایا؟ عثمان بتاتی ہیں شہنشاہ اندرے نوکیوس کو اپنی بیٹی کی موت کی خبر اور کانتے کوزنیس کے پکڑے جانے کی خبر وقت موصول ہوئی، اور انہوں نے بھرپور غصے سے یہ خط کونیا بھجوایا۔ والدہ سلطان کے اشارہ کرنے پر اوچی ایک خط عثمان کو پکڑاتے ہیں۔ عثمان کچھ لمحے ٹھہر کر وہ خط کھولتے ہیں، پھر بلند آواز سے وہ خط پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کانتے کوزنیس کو چھوڑ دیا جائے ورنہ یعنی شہر پر چڑھائی کے لیے فوج بھیج دوں گا۔ کانتے کوزنیس تخت کا واحد وارث ہے۔ عثمان کہتی ہیں لیں ملن خاتون، کونیا نے آپ کی ایک بار پھر بڑی مصیبت سے بچا لیا آپ کو، اور مزید یہ کہ کانتے کوزنیس اب تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ عثمان جواب دیتے ہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں عثمان سلطانہ، شہنشاہ بیمار ہے، کانتے کوزنیس صرف وکالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں شہنشاہ کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں کانتے کوزنیس مرکزی دربار میں ٹہلتے ہیں، تخت کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرکار تخت اپنے حقیقی مالک کو مل ہی گیا۔ تخت پر بیٹھ کر کوزنیس ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے تم جلد ہی مکمل طور پر میرے ہو جاؤ گے۔ جب وہ بیمار اندرے نوکیوس مر جائے گا تو تمہارا واحد وارث میں ہوں گا، بزدلوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی، بازنطین میری روشنی سے حیات تو نو پاؤ گے، میں عثمان اور تمام ترکوں کو مار ڈالوں گا۔ تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہیں جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اب تمہارے ہاتھ میں بچا رہنے والا کچھ بھی نہیں ہے عثمان، تمہارے ہاتھ میں بچا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔